محترم مکرم ناظرین کرام، بڑی خوبصورت محفل شاہ اس حسین پادشاہ اس حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. کیا خوبصورت ربائی بیان کی ہے کہ بے شک حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی امام حسین ہے، اس لیے کہ جو دین رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑ پر کھڑے ہو کر جس کا آغاز کیا تھا، اس دین کو جو کمال اور بقا ملی ہے وہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں ملی ہے. اس لیے کہ امام حسین سے تقاضا کیا تھا کہ ہاتھ پر بیعت کر لیجئے. بڑے بڑے لوگ چاہے کل کا زمانہ ہو آج کا زمانہ ہو، اپنی جان و مال کے لیے وہ سب کچھ کمپرومائز کر جاتے ہیں. امام علی مقام بھی چاہتے تو سب کچھ بچا لیتے، لیکن دین اسلام باقی نہ رہتا. وہ جو صفا سے آغاز ہوا تھا وہ کربلا میں آ کر ختم ہو جاتا. اور یوں کہنے دیجئے کہ وہ جو آغاز ہوا تھا، جس طرح علامہ صاحب نے کی کہ وہ بے پانی زمین پر لق و دق صحرا کے اندر مکۃ المکرمہ میں جس کا آغاز ہوا تھا، یقینی طور پر وہ یہاں پر آ کر گر جاتا اگر امام علی مقام کو ہی گرا نہ بنتے. تو یہ وہ ساری کے سارے عظمت و استقامت کے دلائل ہیں جو علماء کرام بیان کر رہے ہیں. لیکن 10 محرم الحرام کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سارے اختلافات بھلا کر امت کی بقا کے لیے وہ جو پرچم امام علی مقام نے اتحاد بین المسلمین کا، وہ جو پرچم جو شریعت کو سنبھالنے کا، وہ پرچم جو دین اسلام کی بقا کا پرچم تھا، اگر وہ ہم سب مشترکہ طور پر اٹھا لیں، ربیع الاول آئے تو ہم سب وہ پرچم اٹھائے ہوئے ہوں، محرم آئے تو ہم سب پرچم اٹھائے ہوئے ہوں، رمضان آئے تو ہم سب پرچم اٹھائے ہوئے. یہاں یہ میٹرو ٹی وی پر ہم ہیں، یہاں نیچے جناب میں 5 روزہ 6 روزہ تراویح ایکسپو سینٹر میں پڑھاتا ہوں. یقین جانیے بہت سارے اہل تشیع گاڑیوں میں آ کر بیٹھ کر میری تلاوت سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تلاوت سنتے ہیں قرآن کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے فروعی اختلافات بھلا دیں اور حسینی بن کر یکجا ہو جائیں تو کل بھی یزید خائب و خاسر ہوا تھا، آج کا یزید بھی مر جائے گا. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، بالکل اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی کے لیے حضرت علامہ اقبال نے کہا نا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تکبیر بھی فتنہ. بات تو یہی ہے. اور پھر میں کہوں گا کہ چونکہ آپ اتحاد اور وحدانیت کی بات کرتے ہیں تو یقیناً وحدانیت کا کوئی دلیل زمین پر جس کو ابھی آپ اشارہ کر رہے تھے تو وہ کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کا وہ اتحاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہاں فرقہ بندی کے لیے کیا ہے؟ کیا پنپنے زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو یہ تو اگر مسلمان کو پنپنا ہے تو اس منزل سے نکلنا پڑے گا. لیکن بس جی ہاں، یہ بدقسمتی ہے. اور یہاں پر میں ایک جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا آقا خمینی کے حوالے سے، بزرگ عالم دین ہمارے. آپ فرماتے ہیں کہ یعنی دیکھیے یہ ملت اسلامیہ کے لیے وہ درد ہے. کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ مسلمان ہاتھ باندھنے اور کھولنے پہ لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، دشمنان اسلام مسلمانوں کا ہاتھ ہی کاٹنے کی بات کر رہے ہیں. یعنی گویا کہ وہ دشمنان اسلام جو مسلمانوں کا ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے، مسلمان کس تنزلی میں ہے. تو میں کہوں گا کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی نے یہاں باندھا ہے کہ کسی نے وہاں باندھا ہے، کسی نے کھولا ہے. جیسے کہ ابھی ایک سیکنڈ، بہت خوبصورت بات کی انہوں نے، لیکن امام حسین نے یہ درس دیا نا کہ سر دے دینا، ہاتھ نہیں دیں گے ہم. نہیں، بالکل نہیں دیں گے. یقیناً دیکھیے ہاتھ نہیں دینا انشاءاللہ مسلمان. دیکھیے وہ تو پھر بات وہی میں وہیں سے کہوں گا کہ جی کہ جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. وہ زمانہ تو آنا ہے. اور امام علی مقام کے حوالے سے بس میں کہوں گا کہ ابھی تو ملت نے 11 رسول کے وہ نائبین دیکھے ہیں. جب 12واں آئے گا تو جسے ہم اور آپ ہم سب کیا ہے امام مہدی کے نام سے، وہ ایک یگانگت کا پیغام ہوگا. وہ پوری دنیا میں کیا ہے رسول کی شریعت کو بھی اور اسلام کو غلبہ دلائے گا. کیوں؟ ہم الغالبون کی منزل وہ آنی ایک دن زمین کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا دین کس طریقے سے زمانے پر غالب آتا ہے. لیکن بات پھر وہی آ جائے گی کہ جی ہاں، جو بات آپ کر بھی رہے تھے اور ایک سوال بھی آیا تھا کہ یقیناً ہمیں
مشترکات کو تلاش کرنا چاہیے. دیکھیے 2 بھائی ہوتے ہیں گھر میں, 2 بھائیوں میں بھی ہر بات پر اتفاق نہیں ہوتا. بے شک یہ صرف اللہ نے ہمیں اپنا ہاتھ دیکھنے کے لیے دیا ہے, اس میں بھی کیا ہے, 5 انگلیاں برابر نہیں رکھی ہیں خدا نے. کہیں کوئی اپنا اپنا, لیکن ہر ایک کا اپنا ایک کام ہے, اپنا ایک سلیقہ ہے, اپنا ایک طریقہ ہے, اپنی ایک ادا ہے, اپنا ایک انداز ہے. اور ہر شخص کی اپنی عبادات میں بھی لیں تو نماز کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, روزے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, خیر کرنے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. کار خیر کرتے ہیں تو اس کا ہر ایک کا انداز مختلف ہوتا ہے. یعنی یہاں یہ نہیں ہے کہ نہیں جو میں جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ہی آپ کریں, نہیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حسین کو ماننے کے لیے پھر اور بات اگر آگے چلی جائے تو مسلمانوں سے بات آگے ہے. یہ تو صرف وہ ہے کہ ہے حق و صداقت میرا مسلک, ظاہر ہندو بھی ہوں, شبیر کا شیدائی بھی. واہ, تو بات تو یہ ہے کہ شبیر کا شیدائی ہونے کی ضرورت ہے, اور وہ شبیر کے جو حسین و منی وانا من الحسین کی منزل پر ہے. یعنی ہم جب بھی دیکھتے ہیں چہرہ حسین ابن علی تو وہاں پر ہمیں کیا ہے, علی اکبر کی صورت میں کون دکھایا جا رہا ہے, ہم شکل پیغمبر, شبیہ نبی. تو بس یہ کیوں پیش کیا گیا, خدا بند عالم ظاہر سی بات ہے کہ ساری چیزیں جانتا ہے, تو یہ کربلا میں شبیہ پیغمبر کیوں آئے, سبحان اللہ. یہ خدا نے رکھا تھا کہ یہ قربانی وہاں ہوگی حضرت تاکہ ضمن لوگ یہ پوچھوں پہچان گا سکیں. کہ کربلا کے اندر خواتین تھی, مقدس محرمات تھی, ان کا کیا کردار رہا, ذرا تھوڑا. بس اسی طرف میں جا رہا تھا کہ دیکھیں کربلا کی خواتین کو بھی میں ایک جملہ ضرور کہوں گا سامعین کے حوالے سے اور سب کے حوالے سے, کہ یاد رکھنا چاہیے کہ پورا دین تو کربلا کے مرد کہیے کہ بچا گئے نا. جی ہاں, حسین ابن علی نے نانا کی شریعت, نانا کا دین بچا لیا, قرآن بچا لیا. یہ خواتین نے کیا کیا, حضرت زینب و ام کلثوم نے کیا کیا, انہوں نے پوری کربلا بچائی ہے. واہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بس اس میں اگر سمجھ لیں تو کربلا کو بھی بچانا ہے, کیونکہ کربلا کے صدقے میں دین کو بچانا ہے. تو وہ اس لیے یہ جو اکثر سوال بھی ہوتا ہے کہ کربلا کو کیوں ہر سال یہ 1400 سال ہو گئے, تو یہاں پہ اس کا یہی جواب ہے کہ پھر کیا ہے, جیسے کہ آپ نے شعر بھی پڑھا تھا نا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, ایک سجدے شبیری, ایک ضرب ید اللہ, یا پھر کیا ہے اس منزل میں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. یہ جب کربلا کا ذکر اب ہم اس وقت بیٹھ کر کے کر رہے ہیں تو کتنی ایمان کی تازگی پیدا ہو رہی ہے, اسلام کو کتنی تقویت مل رہی ہے ہمارے بیٹھنے سے. یہ پورا عرصہ جو بار بار ذکر ہو رہا ہے, اور اس گھر کے خواتین, میں خواتین کی بات تو بہت آگے کی بات ہے, میں تو ایک بچی کا ذکر کر دیتا ہوں کہ پتہ لگے ہمارے گھر کے بچوں کو, جیسے کہ بات شہریار بھائی نے بھی کی تھی کہ کیا ہے مشکلات آتی ہیں, اور مشکلات میں گھرنے کے بعد ہم پریشان ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم دین کو خیر بات کہہ دیتے ہیں. تو بس وہاں پر آ کر کے میں کہوں گا کہ جب عصر عاشور آج کا دن جب گزرتا ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے پیاس اس وقت تک رہی کہ عصر عاشور تک, جنگ تھم گئی عصر عاشور کے بعد, پھر شام غریبہ آ گئی. اور جب شام غریبہ آ گئی تو وہ ہور جو کل تک ناری تھا اور صرف اس نے کتنی سیکنڈوں میں اپنے آپ کو نوری بنا لیا, بلکہ میں یہ نہیں کہوں گا, میں کہوں گا کہ جہنم سے نکل کے شہدائے کربلا اب رہتی دنیا. یزید کی فوج کے کتنے نام لوگوں کو یاد ہیں, کون جانتا ہے, لیکن حسینی فوج کے ابھی کتنے نام آپ نے لیے ماشاءاللہ سے. جو نام حسین کے ساتھ منسلک ہوگا وہ قیامت تک اب باقی رہ جائے گا. یہ وابستگی ہی اس بات کی دلیل ہے. اور پھر میں کہوں گا کہ وہ بچی کہ جب ہر کے خانوادے نے, ان کی خواتین نے, ان کے قبیلے والوں نے کچھ پانی اور غذا بھیجی, تو رات کا اندھیرا ہوا, تو حضرت سکینہ یا سکینہ دونوں روایتیں اس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا, حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی, اور وہ کچھ غنودگی کا عالم تھا. تو جب پانی آیا تو پھر کیا ہوا, بس اتنا ہوا کہ حضرت زینب کبریٰ نے ایک کوزے میں پانی لیا, اور پانی لینے کے بعد بچی کو جگایا کہ بیٹی اٹھو, پانی آ گیا. اب ذرا سوچی کہ 3 دن کی کوئی بچی پیاسی ہو, کئی دنوں کی پیاسی ہو, اور اس وقت پانی کی نعمت آ جائے تو کیا عالم ہوتا ہے اس کا. تو ایک مرتبہ بچی بیدار ہوئی,
اس نے پھوپھی اماں کو دیکھا اور کہا کہ یہ پانی پھوپھی آپ مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں. یہ بچی کی معرفت دیکھیے, انسانیت سمجھیے, آپ مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں. رسول کیا سمجھانے آئے تھے؟ یہی تو سمجھا رہے تھے جو اس خانوادی کے بچے سکھا رہے تھے. سبحان اللہ. بس میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ جب اس بچی نے پھوپھی سے کہا نا کہ آپ مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں, آپ پانی پی لیجئے, تو پھر ادھر سے جواب کیا آیا؟ تو پھر زینب کبریٰ نے وہ جملہ کہا کہ بیٹی چھوٹے پہلے پانی پیتے, لہٰذا وہ جام جو تھا, پانی کا لیوان جو تھا, وہ اس بچی کو دیا. بچی نے بڑے احترام سے لیا, اور لینے کے بعد حضرت سکینہ یا سکینہ وہ کھڑی ہوئیں, اور کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ مختل کی طرف رخ کیا, اور جب مختل کی طرف رخ کیا تو پوچھا پھوپھی نے کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا پھوپھی ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے اسے پہلے پانی پلاتے ہیں, میرا علی اصغر مجھ سے زیادہ چھوٹا ہے, یہ پانی میں. اب یہ بچی کی کیفیت دیکھیں, یعنی یہ ایثار, یہ قربانی صرف وہاں مردوں نے نہیں دی, ہر شخص اپنے ایک فعل کی قربانی دے رہا تھا, ایک ادا کی قربانی ہو رہی تھی, ایک لحظے میں قربانی کی اعلیٰ مثالیں وہاں قائم ہو رہی تھی, جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں میں کہوں گا, مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی, یہ تو ہے ہی کیا ہے, وہ جوانان جنت کے سردار, لیکن یہ انسانیت کو سبق پڑھانے آئے تھے. جیسے ہے نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ناظرین کرام, ایک مختصر وقفہ, لیکن یہ پیاس, یہ بھوک, یہ ابتلا انسان کو نہ جانے کیا کچھ کرواتی ہے, لیکن وہ کیسے پیکرانے صبر و استقامت تھے کہ دین کی خاطر ایک نہیں 72 نفوس قربان کروا دیے. اور بیمار کربلا حضرت سجاد امام زین العابدین, ان کے متعلق حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ دن میں روزہ رکھتے اور رات میں قیام کرتے, تلاوت کرتے, اور جب بھی روزہ کھولنے لگتے, اس سے پہلے کہ پانی لبوں سے لگاتے, اس سے پہلے آپ کے اشک, آپ کے آنسو اس پانی میں شامل ہو جاتے, کہ یہی تو وہ پانی تھا جو کربلا والوں کو نہیں مل سکا. وہ کہا نہ کسی نے کہ پھرتا ہے در بدر رہتا نہیں چین سے, آج بھی شرمندہ ہے پانی حسین سے. تو وہ پانی پیتے, اس سے پہلے آنسو اس پانی کی نظر ہو جاتے, لقمہ نہیں لیتے تھے. کربلا والوں کی بھوک اور پیاس یاد آتی تھی. یہ درد, یہ تکلیف یقیناً انہی کو ہوتی ہے جو ان شہدائے کربلا سے محبت کرتے ہیں. تو اس تکلیف اور اذیت کو اگر کوئی محسوس کر لے تو یقین جانیے وہ کسی انسان تو کیا جانور کو بھی نہ تکلیف دے گا نہ اذیت دے گا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. محترم مکرم ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً علامہ مسعودی صاحب, ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, علامہ سید شہریار داؤد صاحب بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں, دل دکھے ہوئے ہیں. اور کیوں نہ ہو, اہل بیت سے محبت کرنے والے آج کے دن اداس رہتے ہیں, اور یزید سے محبت کرنے والے دن لوگ آج کے دن خوشیاں مناتے ہیں. یہ دو تضادات ہیں, دو رویے ہیں. ان رویوں کو ہم ضرور پہچانیں گے اور کوشش کریں گے آپ بھی پہچانیں. میں درمیان موجود ہیں انتہائی خوبصورت ثنا خواں جو ہمارے دوست عبدالحمید رانا صاحب کے صاحبزادے ہیں, عبدالباسط رانا صاحب. میں چاہوں گا امام علی مقام امام حسین کو سلام عقیدت پیش کیجیے ہم سب کی طرف سے. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین. جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے, لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے, جن پہ صفاق
خنجر چلاتے رہے، جن کو کانٹوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کے بیٹوں کو قیدی بنایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ سلام کا آخری شعر کر چکا وہ ادیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، اور فدا ہو گیا جان خیر الانام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ عبدالباسط صاحب۔ اور ناظرین کرام، میں بڑے تضادات محسوس کرتا ہوں 10 محرم کے حوالے سے۔ جب علامہ مسعودی صاحب گفتگو کر رہے تھے تو میرا انداز تھا حسین، اور ابھی عبدالباسط جب میرے حسین تجھے سلام جب کہہ رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا واہ حسین۔ تو یہی کیفیات ہیں، حسین والے بھی ہیں ہم، واہ حسین والے بھی ہیں۔ میں ڈاکٹر احمد قادری صاحب آپ کی جانب آتا ہوں۔ مجھے جب کربلا میں یزید کو دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں انسان کیوں ہوں، کاش کہ میں کوئی رسول مکرم کی گزرگاہ کا کوئی پتھر ہوتا، کوئی کنکر ہوتا۔ یہ شرف انسانیت کو کیا انسان اس طرح کر سکتا ہے
6 ماہ کا بچہ اور تیر چلا دیا جائے، کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ تذلیل انسانیت کی اس سے بدترین کوئی اگزامپل ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو معرکہ کربلا ہے مسعودی بھائی، آپ کی اور آپ کی توجہ سب کی چاہوں گا اور اپنے بہن بھائیوں کی بھی، یہ معرکہ کربلا ادب اور بے ادبی کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ واہ، اس کو تھوڑا اور بڑھا دیں، انسان اور شیطانیت کے درمیان بھی۔ اب ادب اور بے ادب میں کون آتے ہیں؟ اللہ اکبر، جو حضور کا ادب کرتے ہیں وہ اہل بیت کا بھی ادب کریں گے، واہ 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 اور جو اہل بیت کا ادب کریں گے وہ انسان کا بھی ادب کریں گے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب اس کے بعد جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ انسانیت کہاں سے آئی ہے؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، میرے نبی نے معیار قائم کر دیا ہاں، اور حسین نے اس معیار کو اپنی مقیاس کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر انسان کو یہ دے دیا کہ تمہارے نصیب جاگے ہوئے ہیں، تم جاگے ہوئے ہو، تمہاری نسبت جاگی ہوئی ہے اور تم پر حسین کی تصدیق ہے، تو پھر تم سے کوئی شخص یہ سوال نہیں کر سکتا تم کون ہو، کیونکہ تمہارے چہرے میری نسبت سے روشن ہیں۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، اور یہ جو روشنی کا سفر ہے واقعہ کربلا، یہ اصل میں انسان کو اور انسانیت کو بتلاتا ہے۔ دیکھیے یہ جو اشقیاء ہیں، بار بار میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دنیا میں کوئی لفظ یزید کو ڈیفائن کرنے کے لیے نہیں بنا۔ اللہ اکبر، جتنی بد خصلت اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات، شخصیت ہے کیا خوبصورت بات، یزید کی، واہ واہ واہ، اتنی ہی خوبصورت میرے محبوب کے شہسوار، میرے محبوب کے پیارے، میرے محبوب کے نوجوان اور میرے محبوب کے گھرانے کی ہے، کیوں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، واہ واہ واہ، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، تو اب نور والے نار والوں سے واہ، کیا نسبت رکھیں گے، اور نار والا جب نور والے کی طرف لوٹ جائے تو اسے حر بنا دیں گے۔ واہ واہ واہ، اور یہ حر صرف ایک کردار ہے، ورنہ تو ساری انسانیت کو سرکار امام علی مقام نے حر بنا دیا ہے، آزادی دے دی ہے اور پروانہ دے دیا ہے۔ اب یہ جو درس ہمیں ملتا ہے انسانیت کا، حضور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی بار بھی مخاطبت کی ہے، مخاطبت اولا تو بظاہر اس کربلا میں ان لوگوں سے تھی جو سامنے تھے، لیکن ان اشقیاء کے وجود میں شیطان کی طرح ان کے خون میں جو گردش کر رہا تھا وہ یزید کا وہ تخیلاتی شیطان تھا، جس کو ابلیس کی مجلس شورا نے بنا کے سوار کے حسین کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ حسین کے سامنے کون کھڑا ہو سکا ہے؟ وہاں تو جبریل بھی اس گھر میں اجازت لے کر آتے ہیں، تم کیا تم کھڑے ہوگے ان کے سامنے؟ تمہیں تو ہمیشہ کے لیے ہم نے ذلت کا وہ معیار بنا دیا ہے کہ جب تم حج کرنے جاؤ گے تو شیطان تمہیں یاد آئے گا تو کنکریاں مارو گے، اور تم جب کربلا کو یاد کرو گے تو تب تم پر لعنت بھیجی جائے گی، کیونکہ تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے وہاں پر نبی کی اطاعت نہیں کی اور یہاں پر نبی زادے کی واہ اطاعت واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی ہے، سبحان اللہ۔ علامہ شہریار داؤد صاحب، میں چاہتا ہوں اسی سے ذرا اوپر جائیں، ذرا تھوڑا، ویسے ڈاکٹر صاحب سے اوپر جانا ممکن نہیں ہے۔ نہیں، ایسے نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمیں حکم قرآن دے رہا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، مفہوم عرض کر رہا ہوں تمہیں، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں میری قرابت سے تم مودت رکھو۔ میں صرف مختصر الفاظ میں مودت اور محبت کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں کہ ہے کیا۔ مچھلی کو جو ہے نا پانی سے مودت ہوتی ہے، کیونکہ مچھلی پانی کے بغیر مر جاتی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کو سامنے رکھیے گا، مچھلی کو نکالا گیا پانی سے، مر گئی، چھیلا گیا، پیٹ چاک کیا گیا، علائشیں نکال کے پھینک دی گئیں، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، مسالے میں گھنٹوں رکھ دیا گیا، اس کے بعد کھولتے ہوئے کڑھائی میں اس کو فرائی کیا گیا،
پھر انسان نے واہ 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 اس کو چبا چبا کے دانتوں سے کچل کے اس کو اپنے پیٹ میں داخل کر لیا. جیسے ہی ہم مچھلی کھا لیتے ہیں ہمیں کیا چیز محسوس ہوتی ہے؟ پیاس. مچھلی کہتی ہے الاتش الاتش. وہ کہتی ہے کہ میں مر گئی، کچلی گئی، کاٹ دی گئی، برباد کر دی گئی، لیکن پھر بھی میں نے مودت نہیں چھوڑی پانی سے. واہ واہ واہ. جب تک مسلمان اپنی مودت قائم نہیں کرے گا قرابت رسول سے یعنی اہل بیت اطہار سے، تو یاد رکھیے گا اس وقت تک اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا. ہمیں محبت نہیں مودت اختیار کرنی ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو پھول ہیں، میرے آقا نے فرمایا حسنین کریمین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا حضرت کے کربلا والوں نے تو مودت کا حق ادا کر قائم دیا، کر کے بتا دی، دکھا دی کہ مودت ہمیں بھی کاٹ دیا، چیر دیا جائے، مار دیا جائے، ٹکڑے کر دیا جائے، پریکٹیکل دکھا دیا نا. ہمیں اللہ والوں کی محبت نہیں چھوڑنی. نہیں چھوڑنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو ہمارا، اب آپ کو پتہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ بڑے بڑے کفار نے نا یہ بیٹھ کر کے سوچا کہ یار ان کو کس طرح سے کیا جائے. کہتے ہیں نا روح محمدی اس کے دل سے نکال دو. انہوں نے کہا یار کیا کریں، اہل بیت کی محبت نکال رہی ہیں تو کس طرح نکالیں؟ تو اس کے آلٹرنیٹس دے دیے گئے. گیجٹ دے دیا ہمیں دنیا کی محبت دکھا دی. رسول کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ مفہوم عرض کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا مجھے اپنے پاس اپنے جانے کے بعد تمہارے پیچھے شرک کا تو مجھے خوف نہیں ہے. واہ 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 واہ. کہ تم شرک میں مبتلا ہوگے، یہ تو ہوگا ہی نہیں. لیکن مجھے جو خوف ہے نا وہ یہ ہے کہ تم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاؤ گے. جب تم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاؤ گے دنیا کی حب میں لگ جاؤ گے، اور جو حب دنیا ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو اب دیکھو نا، اس کو موصل کی حکومت چاہیے تھی. یزید نے کہا میں تجھے یہاں کا گورنر بنا دوں گا، تجھے وہاں کا گورنر بنا دوں گا. وہ حب دنیا میں لگے، ان کو ستارے شہزادے ہی نہیں نظر آئے. واہ 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 واہ. ان کو اتنے بات کہی ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی تو بات. جب یہ حب دنیا بڑھ جاتی ہے نا تو پھر انسان پھر کدھر بھی نہیں رہتا، اس کا ایمان بھی جاتا ہے برباد، ختم ہے اس کی. بس پھر اصل یہی آج ہمارے ساتھ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب ہمیں آج دیکھ لیں کس ذرا سی بات میں نے عرض کیا نا کہ بچوں کو ناشتہ نہیں دے سکے جو باپ، اور جو دو وقت کی روٹی نہ کھلا سکے، وہ پھر حلال حرام کی بھی تمیز ہو جائے. میرے آقا نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ تعالی وسلم؟ مفہوم عرض کرتا ہوں کہ فقر جو ہے یہ کفر تک لے جاتا ہے. فقر جو ہے کفر تک. بے شک. ذرا سوچئے 3 دن کا فاقہ، 3 دن کا پانی کا پیاس، یار یہ کیا نہیں کہیں کی گورنر ہی لے لیتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا مشکل تھا ان کے لیے؟ پورے خاندان کو اپنے بڑی ہی عیاشی والی لائف دلا سکتے تھے، لیکن نہیں. ہزاروں گورنر ابھی جو وہ سجادہ نشین تھے جس بارگاہ کے، آئے ہائے ہائے، اس کے ٹھوکروں کے اندر بھی نہیں. پھر تو وہی بات ہے کہ انہوں نے دنیا کو نہیں مقدم کیا، انہوں نے مقدم کیا شریعت کو، دین اسلام کو. کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ ہمیں اس محبت دنیا سے بچا کر محبت رسول و اہل بیت کی محبت عطا فرما دے. اصل یہ کہ آپ کا کہنے کا کہ اگر اہل بیت کی محبت و مودت نہ ہو تو نہ ہم اصل کے رہتے ہیں نہ نسل کے. کیا اس بات لیے کی، اب بہت ابن خوبصورت. سعد کی اصل ایسا. بھی ختم ہو گئی جی اور اس کی نسل بھی برباد ہو گئی. بے شک ایسا. تو یہ جو تما ہے نا دنیا کی محبت، یہ انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 2 کردار تو موجود ہیں، حسینی اور یزیدی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ یزیدیت کے ساتھ ساتھ کچھ یزیدی بھی موجود ہے. کچھ یزیدی بھی موجود ہے جو چھپ چھپا کر جب ان سے پوچھا جائے کہ یزید ہاں جی وہ ٹھیک ہے 2 شہزادوں کی بات ہے، یہ بات ہے، وہ بات ہے، تو وہ کہیں امام اہل بیت، امام ائمہ مجتہدین، ائمہ اہل بیت سے محبت، ہاں ہاں ہم محبت کرتے ہیں، ہاں ہاں ہم محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک وہ طبقہ بھی ہے جو آج بھی یزید کی وکالت کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارباب اقتدار سے لے کر عوامی عوام تک سب کے لیے ضروری ہے کہ اس طبقے کو ضرور ایکسپوز کیا جائے، اس سے بچا جائے. اس لیے کہ امام عالی مقام نے بھی دراصل یزید کے چہرے سے جو جھوٹا نقاب تھا اسلام کا جو پہنا تھا وہ نوچ ڈالا، اندر سے نفاق نکلا، منافقت نکلی، دنیا کی محبت نکلی، مسلمانوں کو لڑانے کی سازش نکلی، اندر سے شریعت کو بگاڑنے کی سازش نکلی، کفر اور ملت واحدہ کو دونوں کو شامل کر کے اسلام کو اسلام کے نام سے ہٹانے سے، تعلیمات کو ہٹانے کی بنیاد نکلی. تو امام علی مقام نے اپنی جان قربان کر کے دراصل یزید کو ایکسپوز کیا تھا. آج ہمیں بھی ایسے لوگوں کو ایکسپوز کر کے اور حسینی کردار اور امام علی مقام کے ماننے والوں کے ساتھ جو کہ الحمدللہ ہم سب ہیں،
ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور یزیدیت سے دور رہنا چاہیے. یہی پیغام, اور اس کے ساتھ وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت. محترم مکرم ناظرین کرام, اپنی بزم شاہ اسد حسین میں میٹرو ون ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کچھ اپریسیشنز کرنا چاہتے ہیں, کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد علامہ مسعودی صاحب کو ایک مجلس میں شریک ہونے کے لیے, خطاب کے لیے جانا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمائیے, اس کے بعد مسعودی صاحب. یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو مجلس یا محفل یا عشاقان اہل بیت سے محبتوں کے اظہاریے کے لیے ہم سب جمع ہوتے ہیں, اس کا ایک بنیادی مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ سبق لے کر جائیں. ہم دے تو نہیں سکتے کسی کو, سبق لے کر جائیں. واہ واہ واہ, بہت اچھی بات. اور وہ سبق بنیادی طور پر کیا ہے؟ جو محبت علماء کرام کی ہے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب ہم سیاسی اعتبار سے متحد ہو سکتے ہیں بہت سارے معاملات میں اور اتحاد بنا سکتے ہیں, تو حسین کی محبت کو اور ان کی غلامی کو بڑھانے کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا اتحاد سب مل کر کیوں نہ بنائے, کہ جس میں سارے مکاتب فکر, جب ایک کلمہ ہے, ایک قرآن ہے, ایک محمد ہے, تو پھر ایک اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اور اب الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ رویہ بدلا ہے کہ جو انتہا پسندانہ مزاج ہے اس میں تبدیلی سب سے بڑی یہ آئی ہے کہ یہ درس کربلا نے ایک بات تو بتلا دی ہے کہ میرا وہ ہے جو میرے محبوب کا ہے. مسعود بھائی, میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ ایک تعلق محبت کا ہے, اور کافی دیر سے ہم گفتگو مختلف جگہوں پر بھی کرتے ہیں, اس ٹی وی چینل میں بھی, میٹرو میں بھی کی. جو آپ نے جو بنیادی کچھ باتیں کہی تھی نا, وہ بنیادی بات میں چاہتا ہوں کہ اس کو دہرایا جائے صرف 2 جملوں میں. ایک, جو آپ کا مجموعی رویہ میں نے دیکھا ہے اور ہم احباب محسوس کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ صرف کہتے نہیں ہیں, عملی طور پر محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اقوال ہیں, کہیں حوالے میں اور کہیں گفتگو میں, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اہل سنت کی کتب کے مطالعے کے ساتھ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا, حضرت امام علی مقام کا جب تذکرہ کیا, تو جو تفسیر قرآن ہے اس تفسیر قرآن میں مجھے بالکل صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یا تو کہیں بیضاوی بول رہا ہے, کہیں خزانہ العرفان بول رہا ہے, کہیں مدارک بول رہا ہے. تو یہ کیوں ہے یہ سب؟ یہ اس لیے کہ یہ سب کا سب فیضان وہاں کا ہے جو نسبتوں کا فیضان سبحان ہے. اللہ. تو یہ جملے میں چاہتا تھا کہ اپنے ان بچیوں کو بھی, بہن بھائیوں کو بھی بتلاؤں کہ فروعات میں یا بنیادی چیزوں میں ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم نفرتوں کی طرف جا کر اپنے اس پیارے پاکستان کو کمزور کریں, اور جو دشمن سازش کر رہا ہے پڑوسی ملک سے کہ پاکستان میں عقائد کی ایسی جنگ ہو جو نہ ختم ہونے والی ہو, اسے شعوری طور پر علماء انشاءاللہ اور ان سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کا وطیرہ بنا لیں, کیونکہ امام علی مقام نے پیغام کسی شیعہ کے لیے یا کسی بریلوی کے لیے یا کسی اہل حدیث کے لیے یا وہابی کے لیے نہیں دیا. انہوں نے پیغام تو بقول آپ کے اور ہمارے اور سب کے انسانیت کے لیے دیا. اور انسان کو جب بیدار ہونے کی بات ہوئی تو انسان ہونے کے لیے جو بیداری کی بات کی تو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اور دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے عرض کروں, میں اپنی بات کروں نا علامہ صاحب, تو میں یہ بولتا ہوں کہ مجھے حضرت علی کے ذکر سے مہلت ملے, ان کی محبت سے مہلت ملے تو میں کسی سے نفرت کروں. مجھے امام حسین کی محبت سے فرصت ملے تو میں کسی سے نفرت کروں. مجھے حضرت عثمان غنی, حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما اور اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بچ کر کوئی ٹائم ملے تو میں ان سے نفرت کروں. تو نفرت میں ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت کہ بھائی سب کچھ ان کی محبت میں لٹا دیجئے. یہی پیغام کربلا ہے, یہی پیغام بدر ہے, اصل یہ ہے. الحمدللہ. جی مسعودی صاحب کیا فرمائیں گے؟ نہیں, بس بات تو بہت مکمل ہو گئی, بس 2-3 جملے تبرکن میں حاضر کر دیتا ہوں کہ دیکھیے بات بہت خوبصورت تھی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اچھا, یہاں پر استعمال بھی, اب چونکہ آپ لوگوں نے کچھ باتیں کر دی تھی, آیت کا آغاز کہاں سے؟ قل سے. کوئی یہ خیال نہ لائے ذہن میں
کہ شاید رسول ہے. بھئی ہر باپ کو، ہر دادا کو، نانا کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور مودت ہوتی ہے قل هو وغیرہ اللہ میں بھی وغیرہ، قل ہے حضرت، لیکن قل هو اللہ احد میں بھی قل جی ہے. جی جی قل چاروں میں ہے اور جہاں جہاں ضرور ہے. ہاں. اور میں کہہ دوں بہرحال اب بات قل پھر اصل آگے میں چلی جائے تاکید گی، ہے، آپ کہہ لیکن دیجئے. قل کا استعمال بتا رہا ہے کہ یہ لسان رسول کی ہے، فرمان خدا کا ہے. واہ واہ واہ. تو یہ بس، اور پھر اللہ بھی استعمال ہوا جی ہے ہاں، وہاں. اللہ تخصیص تو کے جب وہاں پہ بھی کیا ہے کہ لا الہ میں بھی اللہ ہے، ما محمد اللہ رسول. اللہ رسول ہے، اور یہاں پر بھی آگے یہ خدا بند عالم نے ایک مزاج. لیکن جس بات کی طرف ہم اس وقت ذکر کر وما رہے تھے ينطق عن نا الهوى کہ إن هو مودت، الا وحی یوحا. جی 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 لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ واہ ذوالفقار، واہ واہ. یعنی یہ تو اپنی منزلیں ہیں اپنی جگہ نا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو مودت اور محبت کی بات کی تو میں ایک چیز کی طرف اشارہ کروں کہ جی ہاں، ایک خلیل الرحمن ہے، ایک حبیب الرحمن، واہ واہ واہ. سبحان ایک اللہ. خلیل اللہ ہے، ایک حبیب حبیب اللہ ہے. اس کا بھی فرق سمجھنا چاہیے. جب کوئی چھوٹا اگر کسی بڑے سے دوستی کرنا چاہے تو خلیلیت ملتی ہے، واہ واہ واہ. اور جب کوئی بڑا واہ سبحان کسی اللہ. چھوٹے سے دوستی سبحان کرنا اللہ. چاہے تو حبیبیت ملتی واہ ہے. واہ واہ واہ. اور یہاں پر بھی محبت اور مودت میں بس یہی فرق ہے کہ محبت صرف دل تک بھی ہو تو کافی ہوتی ہے، محبت کہلائے گی. لیکن مودت وہ ہے کہ دل میں ہونے والی حب اگر اٹھ کے تمہارے اعضاء سے ظاہر نہ ہو جائے، اگر اس کا اظہار نہ ہو جائے، یعنی اظہار محبت کو مودت کا آپ کی نام. بات ہے نا، اگر چھوٹا بڑے سے کوئی عشق جی. کرے تو محبت ہے، اور بڑا چھوٹے سے کر لے تو مودت ہے. حبیبیت. جی تو رسول نے مودت، فرمایا. بالکل مودت، بالکل رسول نے ایسا ہی. فرمایا. آپ ہی کا اور فرمایا. یہیں پر جو بات آپ نے کی بھی تھی نا بھی اسی پہ میں ایک چیز آئی تھی کہ کیا ہے، بس دو جملے میں اگر کوئی بات کہی جائے گی تو وہ یہ کہتی جا سکتی ہے کہ ایک طرف احسن تقویم ہے، ایک طرف اسفل السافلین. واہ واہ واہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک طرف احسن تقویم ہے، ہاں ہاں. ایک طرف اسفل السافلین ہے. اب یہ انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ اسفل السافلین میں جانا ہے یا احسن تقویم میں آنا ہے. ایک اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ میں آپ ہی کی نظر کروں خاص جی طور بسم اللہ بسم اللہ. کہ قرآن کریم نے ایک کچھ ہماری بھی مقام پر نظر کر دیں حضرت. جو بات کہی ہے، آپ کے تو دل پر نظر ہے میری. واہ اس واہ میں آپ تو اس لیے کہ جو میں سوچتا ہوں آپ بول رہے ہوتے ہیں. ساری نظریں آپ سے ہی اور نظر کیا، آپ ملتی تو ہے. حسن ہی حسن ہے، محبت ہی محبت ہے. ہمارے چھوٹے بھائی ہیں شہزادے اللہ ہیں. سلامت رکھے. اس میں میرا نام جو عطاء المصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. عطاء المصطفیٰ جمیل. جمیل میں مگر ہے. مصطفیٰ بھی ہوں، حسنی بھی ہوں، حسینی بھی ہوں، اور ایک بات اور تو بتائیے، غلامی کے طور پر. ایک بات اور بتائیے، جو انکار کریں ان کو بھی عطا وہی کرتے ہیں. واہ واہ واہ. اور یہ عطا کے بغیر تو عطا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ مقدر سے ملتی ہے دیداور. ان کو ناز سمجھ کے عطا کرتے ہیں، ہمیں غلام سمجھ کے بے عطا شک کرتے ہیں. یہ مقدر سے ملتی ہے دیداور. عشق احمد کی دولت بڑی چیز ہے، بڑی چیز. شاہدین کی محبت بڑی چیز ہے، یہ مدینے کی حسرت بڑی چیز ہے. ذکر سے جن کے آ جائے آنکھوں میں اشک، ایک اشک ندامت بڑی چیز ہے. ندامت تو وہ جو نظر کر رہا تھا میں آپ کی، وہ قرآن کریم پہ ایک اور جب ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اب یہ جو لوگ ہیں نا، یہ طبقہ بل اللہ کربلا ایمان و کفر جو بھی معاملات ہو، لیکن ایمان و نفاق کی بھی مقیاس جی ہے. حضرت. بس میں تو یہی کہوں گا کہ بس جو بات بس مختصر سی بات یہ کہ جب ساری باتیں ہو گئی ہیں تو میں کہوں گا کہ سارے مسلمانوں کو جس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا نا آپ نے، تو فخر الدین امام رازی نے ابن عبداللہ سے کیا روایت نقل کی، 300 سے زائد آیتیں جی صرف ایک علی مرتضیٰ کی، پھر ان کے گھر والے، پھر وہ پوری ایک خانوادہ رسول جس کو کہنا چاہیے، رسالت کی اور ان کے آباء و اجداد کی. پھر میں کہوں علم تری کیف فعل کی منزل پہ چلے جائے تو دادا کا قصیدہ بھی قرآن پڑھتا ہے تو نواسے اور پوتوں کا قصیدے کیسے نہیں ہوگا. لیکن پھر میں کہوں گا اور پھر نماز جیسی عبادت، اس کو سمجھنا چاہیے سارے انسانوں. سارے ائمہ کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ پر درود و سلام نہ ہو، کس پہ؟ صرف رسول پہ نہیں ہے، رسول اور آل رسول پر، حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر اگر درود و سلام نہ ہو، پھر بحث نہ چھیڑا کریں کہ کس پہ سلام ہے کس پہ درود ہے، پھر نماز رہ جائے گی اگر اس بحث میں پڑ جائیں گے. لہٰذا بس اس کی ضرورت
کوئی نہیں ہے، لیکن میں کہوں گا کہ ہاں حسین ابن علی کا کیا پیغام ہے. سبحان حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. واہ 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 ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ آج تک وہ صدا بلند ہو رہی ہے. اللہ. ہر مسلمان پر، ہر محبت کرنے والے پر، ہر مودت کرنے والے پر، ہر حسینی غلام پر وہ کان میں آواز آنی چاہیے. کون ہے جو حسین کی آواز پر لبیک کہے گا؟ سبحان اللہ. لہذا ہمیں بس اتنا ہی کہنا چاہیے، یہ لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، شہریار اسلم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہمارے دوست، ہمارے بھائی شہید ذوالفقار حسینی جو پڑھتے تھے اسی انداز سے انہی کی شاگردی میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. شہریار اسلم بھائی، وہ جو مشہور زمانہ کلام جو ادیب رائے پوری نے لکھا اور رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جو ذوالفقار حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، میں چاہوں گا کہ آپ ہی اسی انداز سے پڑھیے. افضل ہے کل جہاں. حضرت اب بس وائنڈ اپ ہو کے جائے گا. ہاں چلو بھائی، چلو بھائی، بس بس چلے جی. آپ کی طرف آ رہے ہیں جی. مائک میرا خیال آن نہیں. ہیلو 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 آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک وہ جو کام کر گئے ہیں ایسا کام تو کوئی نہیں کر سکتا، اور جو کام یزید کر گیا یقیناً ایسا کام بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا، بلکہ حیوان بھی نہیں کر سکتا. ناظرین کرام، وہ کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ کچھ اچھی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. میں پڑھ رہا تھا، کسی نے لکھا بس یزید تھا حسین ہیں. چھوٹا سا جملہ کہ کیا خوبصورت بات ہے. یزید تھا حسین ہیں، اور یقیناً قیامت تک حسین ہیں، رہیں گے، اور قیامت میں اس کا اجر ہوگا، فیصلہ ہوگا، حساب ہوگا. اور کیوں نہ ہو، کہنے والوں نے یہ بھی کہا افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، اور لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. اور مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے. لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. اور وہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اپنے میزبان اور کی محمد ہر قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ناظرین کرام، آپ اپنے میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور کو میٹرو 1 ٹی وی کے پروگرام شاہ اس حسین سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہم رہیں نہ رہیں ذکر حسین
اور میرے حسین کے ذکر کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ ناظرین کرام اجازت، اللہ حافظ، لیکن جاتے جاتے میں اپنے علماء کرام کو تحائف ضرور دینا چاہوں گا، اس لیے کہ امام عالی مقام نے کربلا کے میدانوں میں لوگوں کو جنت کا تحفہ دیا۔ آج ہم کعبۃ اللہ کے جو شبی کے اوپر جو تغرے بنائے گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہدیہ اپنے علماء کرام کی نظر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تغرے موجود ہیں جو نیلسن ہمارا جو ایک مشہور برینڈ ہے کلر کا، جو گھروں پر اور عمارتوں پر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کی نظر ہے اور یہ محبت کا نذرانہ بہت شکریہ ہمارے نیلسن جو پینٹ ہے ان کی جانب سے، اور یہ اس میں الحمدللہ کعبۃ اللہ کی شبی ہے، اور آپ قبول کیجئے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ تبارک و تعالیٰ ان کو جنہوں نے یہ اہتمام کیا اور علامہ آپ کو صاحب اس کا اجر عطا فرمائے۔ یہ آپ کی نظر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بڑی مہربانی، یہ نیلسن یہ کعبہ پینٹ ہم کی سب جانب کے سے، دل میں رہے۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اور یہ علامہ صاحب آپ کی طرف یہ کعبۃ اللہ کی شبی ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جس نے کعبہ کو دیکھ لیا وہ حاجی بن گیا، اور جس نے رخ مصطفیٰ کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا۔ تو یہ الحمدللہ کعبہ اور کعبے کا کعبہ یہ دونوں ہمارے دل میں ہے، لیکن گھر میں بھی ہوں گی تو برکتیں ہوں گی، نیلسن پینٹ کی جانب سے۔ اور یہ جناب ہمارے شہریار اسلم صاحب آپ کے لیے ہے، یہ بہت شکریہ نیلسن پینٹ کی طرف سے، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم حسینی بن کر رہیں گے، انشاءاللہ مجتمع ہو کر متفق بن کر ہر یزید کا مقابلہ کریں گے جو ہمیں منتشر کرنا چاہتا ہے۔ ڈال کے بتا دیجئے کہ ہم سب ماشاءاللہ متحد ہیں، ہم سب متحد ہیں الحمدللہ، ہم سب متفق ہیں۔ اور ہم پاکستان کو مضبوط کریں گے۔ انشاءاللہ، ملت اسلامیہ کا انشاءاللہ، یہ قلعہ ہے، انشاءاللہ۔ اللہ اس کے نبی، اہل بیت اور صحابہ کرام اور اولیاء کاملین کی محبتوں کے وجہ سے نظریہ پاکستان کو جلا ملی ہے۔ تمام مکاتب فکر اپنی جگہ، لیکن یہ رنگ مدینے کا ہے، حسین کا ہے، صحابہ کا ہے اور کلمہ طیبہ کا ہے۔ اس لیے جب ہم یہاں سے جائیں تو امام عالی مقام کی بارگاہ میں عرض کریں، آپ دعا فرما دیجیے۔ بہت شکریہ۔ آپ کی دعاؤں کے ساتھ امام حسین کو سلام، امام حسین کے ماننے والوں کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔